السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت 55۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لاکا، یا لن نؤمنا، ہرگز نہیں یقین کریں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، لاکا، تیری، حتیٰ، یہاں تک کہ، نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، کھلم کھلا، بالکل واضح، فَأَخَذَتْكُمْ، تو تم کو پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ، آسمانی بجلی نے، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم لوگ اس حالت میں کہ تم لوگ تنظرون، دیکھتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ، وا کے معنی اور کے ہوتے ہیں از، جب، کوئی واقعہ یاد دلانے کے لیے، کسی واقعے کی طرف اشارہ کے لیے از آتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، یہ قول سے ہے، قول کے معنی ہوتے ہیں کہنا، اسی سے ہماری اردو میں آتا ہے قائل ہونا، قول و قیل و قال، اور اسی سے عربی میں قال فعل ماضی ہے، یقولو اس سے فعل مضارع ہے۔ تو قال، اس نے کہا، اس نے بتایا، یہ فلاں کا قول ہے، یعنی اس کی بات ہے، اس کا کہنا ہے۔ تو قال سے، فعل ماضی سے، جب اس کے اندر جمع مذکر حاضر، یعنی تم سب مذکر، فاعل اس کے اندر، اس فعل کے اندر ڈالا گیا، تو یہ قال قلتم کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ قول جو ہے یہ قلتم کی شکل اختیار کر گیا۔ قال، اس آدمی نے کہا، اور قلتم، تم سب لوگوں نے کہا، مراد ہے پورے بنو اسرائیل۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی اس وقت اپنے جو ان کے رسول اور نبی جو ان کے اندر موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے عرض کی کہ اے موسیٰ، لن نؤمنا، یہ نؤمنا جو ہے یہ امن سے ہے، حمزہ میم نون، اسی سے ایمان ہے۔ ایمان کے معنی ہے کسی کی بات کو مان لینا۔ اگر یہ ایمان کے بعد لام آئے، جیسے یہاں ہے لن نؤمنا لک، اور ایک ہوتا ہے نؤمنا بک، بے کے ساتھ، ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اگر بے ہو تو اس کے معنی ہم کریں گے ایمان لانا، جیسے آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر۔ آمنتو بالآخرہ، میں آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ تو یہ آخرت کے ساتھ بے آیا تو اس کے معنی اس چیز پر ایمان لانا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ لام آئے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات پر یقین کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے لن نؤمن لک، ہم تیری نہیں مانیں گے، یعنی تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو نؤمنا ہے، یہ دیکھیں آمنا فعل ماضی ہے، وہ ایمان لایا، اس سے فعل مضارع آتا ہے یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، اور پھر یؤمنو کی بجائے نؤمنو نون لگایا، اس کے معنی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے، ہم یقین جانیں گے
ہم مان لیں گے، لیکن اس سے پہلے جو حرف لن کا اضافہ ہوا ہے، اس سے کوئی بھی فعل مضارع سے پہلے یہ حرف لن آتا ہے اور اسے ایک تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی آئندہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اسے منفی کر دیتا ہے۔ تو کہا لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ویسے ہوتا ہے نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، لیکن لن حرف کے آنے سے لفظوں میں بھی چینج یہ ہوئی کہ نون کے اوپر زبر آ گیا۔ لن نؤمنا یعنی نومن کا جو آخری حرف تھا اس کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ گیا، تو لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن کیونکہ لام ہے تو میں نے بتایا اب ایمان لانے کی بجائے ہم مانا کریں گے، بات کا یقین کریں گے۔ لن نؤمن لک، ہم تیری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حتی یہاں تک کہ نرا، رآ سے ہے، یہی رؤیت ہے، رؤیت کے معنی دیکھنا، کہتے ہیں رأی العین یعنی بڑا واضح آنکھوں سے دیکھنا۔ نرا فعل مضارع ہے رآ سے، رآ فعل ماضی ہے، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، اور نون سے نرا ہم دیکھتے ہیں، لیکن مستقبل کی بات ہے تو ہم دیکھیں گے، حال کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں، حتی نرا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، اللہ کو، حتی نرا اللہ یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتن، جہر کہتے ہیں جی کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ 3 نمازوں میں، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں جہری کرنی چاہیے، یعنی اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے کہ اگلے کو آواز آئے، اور ظہر اور عصر میں جو ہے وہ سری ہونی چاہیے، یعنی آہستہ ہونی چاہیے، دل میں ہونی چاہیے، اس کی آگے آواز نہ جائے۔ تو جہر کے معنی ہوتے ہیں کھلم کھلا، واضح، اونچا، آواز کے لیے اونچا، اور اگر دیکھنا ہو تو واضح۔ تو جہرتن کھلم کھلا، سامنے، ظاہر۔ حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھ لیں۔ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو واضح دیکھ نہ لیں۔ یہ تھا ان کی طرف سے ایک تقاضا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ، تو آخذت، اخذ سے اخذ کے معنی پکڑنا، آخذت فیمیل کے لیے آتا ہے، اس فیمیل نے پکڑا۔ اس فیمیل سے مراد کون ہے؟ وہ آگے لفظ آ رہا ہے الصاعقہ۔ الصاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے، تائے مربوطہ ہے، اس لیے وہ مؤنث ہے عربی میں۔ فَأَخَذَتْ، تو پکڑ لیا، تم لوگوں کو، الصاعقۃ، آسمانی بجلی نے، بجلی کی کڑک نے، بجلی کے دھماکے نے، ہولناک جو اس کا دھماکہ ہوا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، واہ کے معنی اور، انتم انتا سے جمع، انتا تو، انتم تم سب لوگ، وَأَنْتُمْ اور تم سب لوگ۔ اور یہ جو واہ ہے یہ آپ کو بتایا کہ یہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ حالت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی حالت یہ تھی کہ تم سب لوگ، تنظرون، نظر سے، نظر کے معنی دیکھنا، اسی سے ناظر ہے دیکھنے والا، منظور ہے جس کو دیکھا جائے۔ تو ناظرہ، اس نے دیکھا، فعل ماضی ہے، عربی کا فعل مضارع بنے گا ینظرو، وہ دیکھتا ہے، تنظرو تو دیکھتا ہے، اور تنظرون وہ نون ایڈ ہوا، تم سب دیکھتے ہو، یا دیکھتے تھے، یا دیکھ رہے ہو، یا دیکھو گے، سارے معنی ہیں، لیکن کیونکہ پیچھے ماضی کی بات آ رہی ہے تو اس لیے دیکھتے تھے یا دیکھ رہے تھے کا معنی ہم نے کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ آیات کے الفاظ کا مطلب مکمل ہوا، تو آگے آتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بنو اسرائیل گھرے ہوئے تھے برے حالات میں، صحرائے سینا میں دھکے کھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اپنی ایک ڈیمانڈ رکھی
کہ ہمارے لیے کوئی دستور لایا جائے، اب ہم نے زندگی جب فرعون سے بچ کر آ گئے ہیں تو اب اگلی زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے۔ پھر تورات جب لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو قوم کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان جائیں، یہ تو بس کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کیسے مانیں کہ یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے 70 اپنے بڑے بزرگ اور تجربہ کار لوگوں کا ان کا انتخاب کیا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا کہ یہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی اللہ میاں سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے تو انہوں نے سنا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو کیسے مان جائیں کہ یہ جو سن رہے تھے، آپ جس سے باتیں کر رہے تھے وہ اللہ تھا، یہ ہم کیسے مانیں۔ تو اسی حوالے سے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ کی ہرگز نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح کھل کر نہ دیکھیں، یعنی خود ہمارے سامنے اللہ ہمیں نظر آ رہا ہو اور ہم دیکھیں کہ وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، پھر تو مانیں گے۔ تو یہ گستاخی، اس میں کئی گستاخی کے پہلو ہیں، ایک عدم ایمان، دوسرا نبی کی بات کو نہ ماننا، تیسرا اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھنا کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جبکہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ظاہری آنکھوں سے اس طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی سے اس انداز میں تخاطب، تو اس کی سزا اللہ نے فوری دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آسمانی بجلی نے آ کے پکڑا، یعنی اس کی گرفت میں تم آئے، بے ہوش ہو گئے یا مارے گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایسی حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے اس سچویشن کو، وہ سچویشن تمہارے سامنے تھی۔ تو یہ بات انہیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے کرتوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی گستاخی سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی پر ہمیں سچا پکا ایمان لانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔